السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیلت الشیخ محمد بن جمیل زینو رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب توجیہات اسلامیہ کے اردو ترجمے کا 51واں درس، جس کا عنوان ہے فوٹو اور مجسموں کے متعلق اسلام کا حکم۔ محترم سامعین کرام، اسلام نے سب سے پہلے لوگوں کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور اس اللہ کے علاوہ تمام بزرگوں ولیوں کی عبادت ترک کرنے کا حکم دیا جن کی شکلیں بتوں، مجسموں اور تصاویر کی صورت میں موجود تھیں۔ اور دعوت اسلام کا یہ طریقہ جب سے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا جاری ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ صرف اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اور ان مجسموں کا تذکرہ سورہ نوح میں موجود ہے، اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ مجسمے نیک لوگوں ہی کے تھے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے اس فرمان کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، جیسا کہ سورہ نوح میں ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتُكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا۔ انہوں نے کہا کہ ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑو ود کو، اور نہ سوا کو، اور نہ ہی یغوث کو اور نصر کو، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا۔ یہ قوم نوح کے نیک اور صالح لوگوں کے نام ہیں۔ جب یہ فوت ہو گئے تو شیطان نے قوم کو وسوسہ ڈالا کہ جن جگہوں پر وہ مجلس فرمایا کرتے تھے، جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے، ان کے مجسموں کو تیار کر کے وہاں نصب کر دو اور ان صالحین کے ناموں پر ہی ان مجسموں کا نام رکھ دو۔ انہوں نے ایسا ہی کر دیا، لیکن ان کی عبادت کرنے سے باز رہے، اور جب یہ لوگ بھی فوت ہو گئے تو ان مجسموں کی حقیقت کا علم بھی جاتا رہا، اور بعد میں آنے والے لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی۔ اس واقعے سے خاص طور پر یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ سب سے پہلے غیر اللہ کی عبادت کا سبب بزرگوں، ولیوں اور قائدین کے مجسمے ہی بنے۔ اب اکثر لوگ اس قسم کے مجسمے، خاص طور پر فوٹو کو جائز سمجھتے ہیں، صرف اس لیے کہ موجودہ دور میں ان مجسموں اور تصویروں کی عبادت جو نہیں کی جاتی، اور یہ نظریہ ان وجوہات کی بنا پر مردود ہے کہ تصویروں اور مجسموں کی پوجا پاٹ اور عبادتیں تو دور حاضر میں بھی ہو رہی ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کی تصویریں گرجا گھروں میں پوجا کی جاتی ہیں، عبادت کی جاتی ہیں اس کی، بلکہ یہ لوگ تو صلیب کے سامنے بھی سرنگوں ہوتے ہیں۔ مزید یہ کہ بڑی خوبصورت قسم کی تختیوں کے اوپر عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کی تصویریں منقش کی گئی ہوتی ہیں اور بڑے مہنگے داموں پر بکتی ہیں، جو عیسائی لوگ تعظیم و عبادت کی خاطر گھروں میں لٹکاتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ بات حقیقت ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تصویر اپنے گھر میں اپنے والدین کی یا اپنے رشتہ داروں کی لٹکایا کرتے ہیں، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ ان کو دیکھ کر ہم یاد کرتے ہیں۔ آپ کو ابھی جو میں نے سورہ یہ قوم نوح کے واقعہ کا ذکر کیا، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، تو اصل میں مجسمے اور تصاویر ہی سبب بنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کی طرف پلٹ آئے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ایسی تصویریں لٹکانے سے انشاءاللہ آگے بیان آئے گا اس کا کہ اس کے کیا نقصانات ہیں۔ ہم اب یہاں جاننے کی کوشش کریں گے کہ تصاویر اور مجسموں کے نقصانات کیا ہیں۔ محترم سامعین، یاد رہے کہ اسلام جس چیز کو حرام قرار دیتا ہے وہ کسی دینی، اخلاقی، مالی یا ان کے علاوہ کسی دوسرے معاملے میں مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، اور حقیقی مسلمان تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر سرخم تسلیم کر دے، قطع نظر اس کے کہ اس سے اس کا سبب یا علت معلوم ہو یا نہ ہو۔ ہم کو بس اللہ اور رسول نے کہا ہم کو مان لینا چاہیے۔ تصاویر اور مجسموں کے نقصانات تو بہت زیادہ ہیں، البتہ ہم بڑے چند ایک نقصانات آپ کے سامنے ذکر کیے دیتے ہیں۔
پہلا جو ہے دین اور عقائد میں ہم دیکھتے ہیں ان تصویروں اور مجسموں کی وجہ سے ہی اکثر لوگوں کے عقائد خراب ہوتے ہیں۔ دیکھیں عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام اور صلیب کی عبادت کرتے ہیں۔ یورپی اور روسی اپنے قائدین اور لیڈروں کے مجسمے پوجتے ہیں، تعظیم و تکریم کی خاطر ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اور اسی طرح بعض عرب ممالک میں بھی اس کی وبا پھیل چکی ہے۔ وہ اپنے قائدین کے مجسمے چوراہوں پر مزین کرتے ہیں، یا کہیں بڑی جو حکومتی عمارتیں ہوتی ہیں ان کے سامنے نصب کرتے ہیں۔ جب لوگ ان کے سامنے سے گزرتے ہیں تو اس کی تعظیم کرتے ہیں، کوئی سر جھکاتا ہے، کوئی ہاتھ جوڑتا ہے، کوئی رکوع کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، یعنی تعظیماً کوئی اس میں پھول وغیرہ رکھتا ہے، کوئی مٹھائی رکھتا ہے، پتہ نہیں اس قسم سے آپ دیکھیے مشرکانہ اعمال یہیں سے پروان چڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر سلسلہ تصوف میں رکھنے کے یعنی بعض صوفی حضرات بوقت ظہر اپنے شیوخ اماموں کی تصویریں اپنے سامنے رکھنا شروع کر دی۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا باعث خشوع ہے۔ اگر آپ سامنے کسی ولی کی تصویر رکھ لیں گے، فلاں فلاں کی رکھ لیں گے، تو اکثر لوگ نہیں کرتے ہیں یہ، لیکن بعض جگہ دیکھنے میں آیا ہے کہ تاکہ وہ اپنے امام کی تصویر رکھ لیں، یا اپنے امام استاد کے کوئی چیز سامنے رکھ لیں، اس سے ہم کو خشوع پیدا ہوگا۔ یہ عمل بھی میرے بھائی غلط ہے، اور اللہ رب العالمین کے ذکر کے علاوہ کسی اور کا خیال دل میں لا کر، تصور رکھ کر عبادت کرنا یہ بھی غلط ہے۔ اپنے آپ کو ان کے سامنے حاضر ہونے کا تصور رکھتے، اور پھر انہوں نے اپنے شیوخ کی تصاویر تعظیم و تکریم کی خاطر باعث برکت سمجھتے ہوئے دیواروں پر لگانا آویزاں کر دی، اور ایسے ہی گلوکاروں اداکاروں سے اظہار محبت کرتے ہوئے ان کی تصاویر بڑی عزت و تکریم کے ساتھ دیواروں پر آویزاں کی جاتی ہیں، اور یہ اسی طریقے سے ان کی تعظیم بڑھتی گئی۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ دیکھیے بعض جن کے پاس دین علم کی کمی ہے، آپ ان کے گھروں پر جائیں، اپنے بڑے بڑے مرشد کی، بڑے فلاں جگہ کے خبر کی تصویریں لگی رہتی ہیں۔ یہ سب چیزیں جائز نہیں، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے میرے بھائی۔ اور آپ کو اور ایک بات بتاؤں کہ وہ تصاویر جن سے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے اخلاق تباہ و برباد ہو رہے ہیں، ذرا دیکھیں کہ وہ آج ہمارا نوجوان طبقہ آج جسے اپنا آئیڈیل بنا رہا ہے، جو ناچنے والوں کو، جو گانے والوں کو، جو نیم اوریاں تصاویر جو عام ہوتی جا رہی ہیں، ان کا دیوانہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہم کو اس کی طرف بھی تھوڑا سا ذہن لے جانا ضروری ہے۔ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ ناچ گانا اور مجرا رچانے والے کنجریوں کی برہنہ تصاویر سے سڑکیں، بازاریں اور لوگوں کے گھر بھرے پڑے ہیں، اور نوجوان نسل ان سے عشق کی حد تک لگاؤ رکھتی ہے، جو ظاہر و باطن ہر دو صورت میں بدکاری اور بے حیائی سے قطعاً پاک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے تصاویر کی تو اس زمانے میں اس قدر بہتات ہے کہ خاص کر عورتوں کی فحش تصاویروں کی، جوتوں کے معمولی ڈبے پر بھی بغیر تصویر عورت کی تصویر کے وہ نہیں بکا کرتے۔ اخبارات ہو، جرائد ہو، مجلات ہو، کتابیں ہوں، ٹیلی ویژن ہو، انٹرنیٹ ہو، آپ جو چیز آپ کھول کر دیکھیں وہاں آپ کو عورت کے بغیر کوئی ایڈورٹائز آپ کو نہیں ملے گا، کوئی پروگرام آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے کارٹون کی شکل آج چھوٹے بچوں کو جو دکھائی جا رہی ہے، تو اس میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی انسان کو بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے، لیکن کسی کی ناک کو لمبا کر دیا گیا ہے، کسی کان بڑے، کسی کی آنکھیں اندر دھسی ہوئی بنائی گئی ہیں، یعنی ایسے بدصورت بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو انسان کو بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے، یعنی کسی انسان کے جسم پر کسی کتے کے سر کو بٹھا دیا ہے، کہیں بلی کے، کہیں بندر کے، کہیں بد جانور کے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے اس کا مادی نقصانات یہ ہیں کہ یہ تصاویر شیطانی راستے پر جو مجسمے بنائے جاتے ہیں، تصاویر بنائی جاتی ہیں، بڑے بڑے تغرے بنائے جاتے ہیں انسان کی تصویر کے، اس پہ ہزارہا پیسے خرچ کیے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ اونٹ، گھوڑے، ہاتھی یا انسانی شکل کے مجسمے خرید کر گھر میں سجاتے ہیں۔
اپنے کنبے کا گروپ فوٹو یا مرے ہوئے کسی رشتہ دار کی تصویر دیوار پر آویزاں کرتے ہیں، ان تمام چیزوں پر اندھا دھند روپیہ صرف کرتے ہیں۔ اگر یہی مال ان تصاویر مجسموں پہ خرچ کرنے کے بجائے آپ ان کو صدقہ و خیرات کر دیں تو ہو سکتا ہے اس کا اجر و ثواب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب میت کو دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان قسم کے باطل اعمال سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہم تمام کو نیک کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔